ڈاکٹر عائشہ، پہلا سوال یہ کہ اس سارے معاملے کو آپ کیسا دیکھتی ہیں؟ اس کے بعد میں تفصیل میں جاتا ہوں کہ ملالہ یوسفزئی کی خدمات اور ملالہ یوسفزئی کے ہیروئک جو ان کا رول رہا ہے اس کے حوالے سے پہلے آپ بتائیے کہ سارے معاملے پہ آپ کا کیا انالیسز ہے؟ اچھا، اس کے تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می، کیونکہ ظاہر ہے پچھلے ایک ہفتے سے یہ ڈبیٹ چل رہی ہے اور اس کے اوپر بہت سارا کہ فیکٹس کے اوپر بھی تھوڑے سے کچھ لوگوں کی باتیں میچ نہیں کر رہی ہیں. اور پھر اس کے بعد آف کورس آپ کا سیکنڈ جو کویشچن کا پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم ہیرو کنسیڈر کرتے بھی ہیں ملالہ کو یا نہیں. سو مجھے پھر پہلے تھوڑا سا فیکٹس کو فیبریکیشن سے سپریٹ کرنے دیں. دیکھیں، ایک تو سب سے بڑی بات یہ کہ یہ 7ویں گریڈ کی بک نہیں ہے. یہ بات تو واضح ہے کہ یہ ان کا ایک پرائمر آپ کہہ لیں، ایک پری پرائمری یعنی 3 سے 5 سال کی عمر کے جو بچے کتاب پڑھتے ہیں، یہ وہ سوشل اسٹڈیز کی آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی بک ہے. اور یہ پرانی بک ہے. اس کا بائی دا وے ایس این سی سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ آپ کا جو سنگل نیشنل کریکولم ہے اس کے اندر پری 1 لیول کے اوپر سوشل اسٹڈیز پڑھائی نہیں جاتی، گریڈ 3 پہ شروع کروائی جائے گی. تو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ گریڈ 7 کی بک بھی نہیں ہے. اچھا، یہ بک کوئی نئی بک نہیں ہے. یہ بک جہاں تک میرے سننے میں آیا ہے، آف کورس کانٹ نیم مائی سورسز، لیکن یہ بک 2019 کے اندر میں نے سنا ہے کہ پی سی ٹی وی کو جمع کروائی گئی تھی along side many other books. ہمیں یہ پتہ ہے کہ 2015 کا لیکن اس کو NSC نہیں ملا تھا. دیکھیں، این او سی اس وقت مجھے یہ بتا دیں کہ پنجاب میں کس کے پاس ہے این او سی. ان کا لا ہے، ان کو 2015 کا ایکٹ ہے کہ انہوں نے این او سی کے بعد بکس کو، لیکن وہ تو کبھی بھی اس طرح سے فالو ہی نہیں کیا گیا ایس این سی کی ڈبیٹ سے پہلے. وہ تو اب صرف 2020 میں جا کے جب ایس این سی کی بات آئی ہے اور ان کے اوپر تھوڑی وہ لٹیگیشن وغیرہ 2020 کے اندر دسمبر میں ہوئی تھی، اس کے بعد یہ اتنا زیادہ زور ہے کہ ایس این سی کی ساری بکس ہماری یا باقی ساری بکس ہماری ریویو ہوں گی. اس سے پہلے یہ ایکٹ تھا. ہمیں پتہ ہے ایکٹس ہمیشہ سے ایگزسٹ کرتے ہیں، لاز ہوتے ہیں، وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہے ہوتے ہیں. یہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا تھا جب تو اس وقت اگر آپ کسی بھی پرائیویٹ اسکول کے پاس چلے جائیں گے اور ان کی سپلیمنٹری بکس یا بکس اٹھا کے دیکھیں گے، آپ مجھے بتائیں کس کے پاس این او سی ہے. ابھی تو ایس این سی کے این او سی پروسیس پچھلے 1 مہینے میں شروع ہوا ہے. لیکن ایک پروسیجر تو ہے نا ڈاکٹر عائشہ، جس کو میٹ کرنا ہے اور آکسفورڈ جیسے ادارے کو بھی کرنا ضروری ہے. بالکل ہے. سو میری جو نالج ہے، دیکھیں، اور اس میں وہی بات ہے کہ اب یہ ہی سیٹ شی سیٹ والا مسئلہ ہو جاتا ہے. لیکن جہاں تک میں نے پوچھا ہے، مجھے جو پتہ چلا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بک 2019 میں ایک دفعہ پی سی ٹی وی کو جمع کروائی. دیکھیں، جو فیکٹس میرے پاس ہیں وہ بھی یہی ہیں کہ 2019 میں یہ دی گئی تھی، لیکن اس کو این او سی نہیں ملا. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ واپس کر دی گئی تھی بک. انہوں نے کہا کہ ہمیں واپس کر دی گئی ہے. کیوں؟ ان کے مطابق یہ اس لیے واپس کی گئی ہے کہ جی اب تو ایس این سی آ رہا ہے، تو آپ ہمیں نئے سرے سے ساری بکس اکٹھی ایک ساتھ جمع کروائیں. ان کا سٹانس جو جن لوگوں سے میں نے بات کی ہے وہ یہ ہے. تو اب وہی والی بات ہے کہ پی سی ٹی وی کی سٹوری آپ مان لیں یا آپ باقی سٹوری مان لیں. انالیسس کیا ہے، کیا ہوا ہے، واٹ از یور ٹیک؟ میرا اپنا انالیسس یہ ہے، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہوگی. ظاہر ہے کہ این او سی نہیں ہے، وہ تو اب واضح ہو گیا نہیں ہے، لیکن وہ کسی کے پاس نہیں ہے. تو اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ باقی کتابیں بھی جا کے کانفسکیٹ کر لیں مارکیٹ سے. اگر آپ وہ نہیں کر رہے تو پھر دیکھیں جو ہمارے پاس، پھر آپ نے کیا دیکھنا ہوتا ہے، اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ایک صوبے کے اندر ایک ادارے کا ٹرینڈ کیا ہے. تو اس صوبے کا ٹرینڈ یہی رہا ہے کہ ایک سنگل پرسن یا تو وہ کوئی انفلوئنشل پولیٹیکل لیول پہ یا ڈپارٹمنٹل لیول کے اوپر کوئی شکایت کر دیتا ہے اور اس کے کہنے پہ نوٹس لیا جاتا ہے، یا 2020 میں ایک دفعہ ان پہ ایک لٹیگیشن ہوئی تھی لاہور ہائی کورٹ کی وجہ سے، ان کو پھر اس کے اوپر بھی ایکشن لینا پڑ گیا تھا. پچھلے سال 2020 میں سن رائز پبلیکیشنز کی ایک اسی طرح پرائمر پری 1 کی نیومریسی کی بک بین کر دی گئی تھی، سیریز پوری. اور اس کا کیا، وہ آپ جا کے دیکھیں تو پی سی ٹی وی کی ویب سائٹ کے اوپر اس کے پورا نوٹیفیکیشن پڑا ہوا ہے. وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ کسی نے کمپلین کر دی تھی کہ جی اس بک کے اندر کاؤنٹنگ سکھاتے ہوئے پگلیٹس کی تصویر ہے، جو ہمیں پتہ ہے کہ باہر کی کتابوں میں کئی دفعہ وہ پگلیٹس یا پگس کی تصویریں انہوں نے جانور کے طور پہ انہوں نے شائع کر دی. اب اس کو انہوں نے اوپر جو نوٹیفیکیشن کے اندر لکھا ہے پی سی ٹی وی میں، انہوں نے لکھا کہ کیونکہ آپ نے ریپگننٹ جو کہ آپ کے ایکٹ کے اندر ہے، آپ کوئی ایسا مٹیریل نہیں شامل کر سکتے، تو وہ آپ نے شامل کیا اور آپ نے این او سی نہیں لی. تو یہ آپ کی بکس کانفسکیٹڈ ہے، یہ بینڈ ہیں. اگر آپ نے استعمال کی تو آپ کو فائن ہوگا یا کاروائی کی جائے گی، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. سو اگر آپ نے اس کے اوپر اگر اپنا مائنڈ سیٹ بنانا ہے تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا یس دیر از اے لا، لیکن وہ لا پھر آپ سب پہ امپلیمنٹ کریں. دیر از نو این او سی، باقیوں کو تو ضرورت نہیں پڑی. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹریجیکٹری کیا رہی ہے. دوسرا مطلب ڈاکٹر عائشہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آل آف سڈن ایک پینک کریٹ ہوا جب اس کی اشاعت شروع ہوئی اور اس کی تقسیم شروع ہوئی، اور اس کے بعد اس کو بہانہ بنا کے ساری بکس جو ہے وہ کنفسکیٹ کی گئی. دیکھیں، میں آپ سے یہ بھی، میرا تو پہلا سوال یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے یہ جو چیز چھوڑی گئی ہے سوشل میڈیا پہ، میں تو اس کی جو انٹینشن ہے اس کے اوپر بھی تھوڑی سی وہ مجھے ہے کہ یہ شروع کہاں سے ہوئی ہے. یہ کیا جو کمپلینٹ کرنے والے ہیں یا جن لوگوں نے پی سی ٹی وی پہ پریشر ڈالا ہے کہ آپ یہ کانفسکیٹ کریں بک یا جو بھی وہ ہے،
ہے یہ کیا انہوں نے یہ چیز شروع کی ہے؟ کیونکہ یہ ویل انٹینشن تو کوئی بندہ شروع نہیں کر سکتا. سوشل میڈیا کے اندر کافی رول کہا جا رہا ہے اور سوشل میڈیا پہ ایک سپلٹ بحث ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بالکل بھی قومی ہیرو نہیں ہے، جبکہ خیال کچھ کا یہ ہے کہ بالکل قومی ہیرو ہیں. آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اچھا دیکھیں، ایک تو فیکچولی اگین فیکچوئل، اور پھر اس کے بعد ہمارا کیا خیال ہے. فیکٹ یہ ہے کہ میرے خیال میں اس بک کے اندر جہاں پر اس کا ذکر کیا گیا ہے فیمس لوگوں میں کیا گیا. یو لائک اٹ اور ناٹ، شی از فیمس، شی ہیز اے نوبیل پرائز. اس کو ہیرو نہیں کہا گیا میرے خیال میں اس بک میں، آپ دوبارہ چیک کر لیں اس کو. لیکن پھر اس کے بعد ہاں دوسری ڈبیٹ یہ شروع ہو گئی ہے کہ کیا ہم اسے ہیرو کنسیڈر کرتے ہیں کہ نہیں. لیکن اگر ان کا شمار قائد اعظم، علامہ اقبال، عزیز بھٹی اور ان جیسی شخصیات کے ساتھ ہو رہا ہے تو سٹیچر کا ڈیفرنس بھی ظاہر ہے، ایک ڈیفرنس ہے. میری بات سنیں، شی از اے نوبیل پرائز ونر. شی از اے نوبیل پرائز ونر، لیکن ان کے ساتھ جس انڈین کو نوبیل پرائز ملا تھا ان کو ان کی خدمات کی بنا پر ملا تھا، جس کو بھی ڈینائی نہیں کرنا چاہیے. بٹ دین یہ پھر دیکھیں یہ ڈیبیٹیبل بات ہے. اچھا دیکھیں، اس میں آپ کو ایک اور بات بھی کہہ دوں، آپ کے لیے شاید وہ ہیرو نہ ہو، شاید میرے لیے نہ ہو، یا میرے لیے ہو یا کسی اور کے لیے نہ ہو. آپ مجھے بتائیں بکس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بکس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو لوئسٹ کامن ڈینومینیٹر ہے، یعنی کہ جس پہ پوری آپ کی آبادی کا کنسنسس ہے، آپ نے صرف وہ تصویریں ڈالنی ہے. آپ نے بچوں کو ڈیبیٹ کا موقع ہی نہیں فراہم کیا. امیجن کہ اچھا ملالہ کی تصویر آپ کو ڈالنے میں صرف یہی ایشو ہے نا کہ وہ ہیرو ہے یا نہیں ہے، یہ تو آپ نہیں ڈینائی کر سکتے دیٹ شی از فیمس، ٹھیک ہے. تو آپ اس کو اس طریقے کی ڈیبیٹ کے لیے کلاس میں کیوں نہیں استعمال کر سکتے کہ بچے یہ دیکھیں اور بات کریں آپس میں کہ اور اسے کوگنیٹو ایک بالکل ہی ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور بالکل کوگنیٹو لرننگ ہونی چاہیے. رٹا سسٹم کے ہر شخص خلاف ہے. یہ بتائیں کہ لیکن میرا آپ سے سوال یہ کہ آپ مجھے اپنے بتائیے ڈاکٹر عائشہ، آپ اپنا اوپینین بتائیں. واٹ از یور اوپینین؟ از ملالہ ہیرو اور شی از ناٹ؟ شی ڈیزرو ٹو بی دیئر اور شی ڈزنٹ ڈیزرو ٹو بی دیئر آن دا بک؟ نہیں بالکل، اگر اس کو فیمس پرسنالٹیز کے طور پہ ڈالا گیا تو ناٹ ایز فیمس اونلی، مطلب فیمس اور بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ اور فیمس ہیں. لیکن دیکھیں آپ اگین وہی بات ہے، میں نے اس کو بالکل ایجوکیشنل اسٹینڈ پوائنٹ میں اگر آپ کو اس وقت یہ کہوں گی نا، یہ ڈیبیٹ کا مقصد ہی پھر فوت ہو جاتا ہے. مقصد یہ ہے کہ دس از این ایجوکیشنل ڈیبیٹ. آپ اپنی کتابوں کو ایسے سینیٹائز نہیں کر سکتے. آپ نے اپنی کتابوں کو اس طرح سے پیش کرنا ہے کہ اس کے اوپر بچوں کے اندر کریٹیکل تھنکنگ پیدا ہو، برداشت پیدا ہو. نہیں بھی سمجھتے آپ ہیرو تو تب بھی اس کی تصویر وہاں پر ہونی چاہیے. اینڈ شی از اے ہیرو ٹو مینی پیپل، اور خاص طور پہ گرلز ایجوکیشن کی جہاں تک. Is she a hero to you, Dr. Aisha? In what aspect? In every aspect. In every aspect. Of course. I mean, of course she's a hero. اب ہیرو کی ڈیفینیشن دیکھیں، اگر آپ نے ہیرو شہید کو ہی کہنا ہے تو of course بیچاری اگر وہ شہید ہو جاتی تو شاید آپ لوگ مان جاتے کہ وہ ہیرو ہے، کیونکہ مسئلہ ہماری قوم کا یہ ہے. اچھا ویسے میرا اس پہ کوئی ریزرویشن نہیں ہے. I find her a hero. میرے خیال سے وہ بالکل ہیرو ہے. آپ ڈیبیٹ، لیکن ڈیبیٹ پتہ ہے آپ کو ڈیبیٹ اس بات پہ کرنی ہی نہیں چاہیے نا. اس وقت ڈیبیٹ آپ نے ایجوکیشنل اس پہ کرنی ہے، کیونکہ ایک کا ہیرو دوسرے کا ہیرو نہیں ہے. میں ایجوکیشن میں کام کرتی ہوں، مجھے یہ پتہ ہے کہ اس وقت پی سی ٹی کا ذکر ہو رہا ہے، اس وقت پنجاب کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن اس وقت آپ کا کوئی صوبہ نہیں ہے جو ملالہ کی تصویر چھاپ لے. اور اس کی وجہ وہ کیا کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اکثر لوگ آپ کے پڑھے لکھے بھی کہتے ہیں کہ اس میں ہیرو والی یا اس میں فیمس ہونے والی اس کی کوئی ایسی کنٹریبیوشن نہیں ہے. لیکن دوسری چیز جو کہ میرے خیال میں اس ڈیبیٹ کا بیسکلی جس میں فوکس ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ ایجوکیشنلی آپ کس قسم کا سسٹم یا کس قسم کی کتابیں یا کس قسم کی سوچ بچوں میں پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ان میں برداشت ہی نہیں ہے کہ اگر وہ ان کی ہیرو نہیں ہے تو وہ اس کو فیمس کی لسٹ میں بھی نہیں دیکھ سکتے یا ہیرو کی لسٹ میں بھی نہیں دیکھ سکتے. ملالہ فنڈ ہے، ملالہ ویسے ایجوکیشن کے اوپر اتنے کام کر رہی ہے، آپ کو اس کی بہت ساری چیزوں سے آپ اگری نہیں کریں گے اینڈ دیٹس فائن، اور وہ میرا کنسرن بھی نہیں ہے، وہ کسی کا کنسرن نہیں ہونا چاہیے. لیکن کیا وہ ایجوکیشن کے لیے پاکستان میں لڑکیوں کی ایجوکیشن کے لیے یا دنیا بھر میں لڑکیوں کی ایجوکیشن کے لیے کام کر رہی ہے؟ اینڈ ڈز دیٹ میک ہر ہیرو؟ یس دیٹ میکس ہیرو. تو آپ ہیرو کی ڈیفینیشن بھی دیکھیں نا، آپ کس کام کے لیے ہیرو. چلیے آگے بڑھتے ہیں. سنگل نیشنل کریکولم کا آپ نے ذکر کیا، واٹ از یور ٹیک آن دس؟ یہ ٹھیک ہے اسی طرح یہ ہونا چاہیے ایگزیکیوٹ جس طرح گورنمنٹ پلان کر رہی ہے؟ دیکھیں یہ تو اتنی لمبی، آپ پہلے مجھے سب سے پہلے یہ بتا دیں کہ کتنا مجھے ٹائم دے رہے ہیں، میں اس کے حساب سے آپ کو جواب دوں گی. کیونکہ آپ پلیز کنٹینیو کریں. اس کا شارٹ آنسر تو دیکھیں یہ ہے کہ ایس این سی جس طریقے سے بنایا گیا ہے اور جس طریقے سے امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے اور اس کی جو کازل ریلیشن شپ دی جا رہی ہے کہ اگر ہم نے یہ کتابیں لگا دیں اور یہ کریکولم لگا دیا تو یہ تہلکہ مچ جائے گا، تو نہیں، ایسا نہیں ہوگا. اس کے اندر ظاہر ہے آپ اس کو بہتر بنا سکتے ہیں گوئنگ فارورڈ. آپ یہ دیکھیں گے اس قسم کی ایشوز آپ کو ایس این سی کے اندر بھی نظر آ رہے ہیں نا کہ پی سی ٹی بی جو ہے بہت زیادہ ریجڈ ریویو کر رہا ہے، پبلشرز کو مسئلے ہو رہے ہیں، ابھی تک ان کو این او سیز نہیں دی گئے. 1 اگست کو آپ کی کلاسز شروع ہو جانی ہیں. یہ تو اس کی ایگزیکیوشن کے پرابلمز آ گئے، لیکن میرا سوال اس سے پیچھے ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ سنگل نیشنل کریکولم کے اندر
ہم نے کوشش یہ کی تھی, جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے اخباروں میں بھی چھپی ہے, کہ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ چند لوگوں کا بلکہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ ہم نے مدرسوں کو ماڈرنائز کرنے کی کوشش کی تھی, لیکن ہمیں سمجھ یہ ہے کہ جو ماڈرن سیٹ اپ تھا ہم نے اس کے اندر مدرسے ضم کر دیے. تو دس از واٹ دا سنگل نیشنل کریکولم از دس اے فیکٹ اور یو تھنک دس از این اوور ایگزیجریشن؟ نہیں, میرے خیال میں دس از ون پارٹ, اور اس میں کوئی ایسی کوئی غلط چیز بھی نہیں ہے. میرے خیال میں ایس این سی کے وہی بات ہے کہ ویریس ایسپیکٹس ہیں, اس میں کچھ چیزیں ہیں جو ٹھیک کی جا سکتی ہیں اور وہ ٹھیک طریقے سے چلیں گی بیکاز وہ پرانی چیزوں پہ ہی بلڈ اپ کی گئی ہیں. کچھ چیزیں ہم نے جو اس کے بارے میں کلیمز کیے تھے کہ ہم کریٹیکل تھنکنگ سکھائیں گے, ہم ٹالرنس سکھائیں گے, ہم انٹرفیتھ ہارمنی سکھائیں گے, ہم مدرسوں کو آن بورڈ لے کر آئیں گے, ہم پبلک اسکولوں اور پرائیویٹ اسکولوں کوگنیٹو لرننگ کے بڑے کنسرنز ہیں لوگوں کو کہ اس میں نہیں, مجھے اس کا کوئی بہت زیادہ وہ نظر نہیں آیا. اور دیکھیں اس کو آپ امپلیمنٹیشن سے اس لیے بہت زیادہ آپ اس کو الگ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کی کتاب چینج کرنے سے, آپ کی پوری دنیا کی ریسرچ کہتی ہے کہ کتاب چینج کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک آپ وہ کتاب اور بچے کے درمیان ٹیچر کا کنیکشن ٹھیک نہیں کرتے. اور بھی کچھ ریکوائرمنٹ ظاہر ہے ہوتی ہیں گھر کی سطح پہ بھی اور اسکول کی سطح پہ بھی. تو امپلیمنٹیشن کو اگر ہم بار بار یہ کہیں گے کہ امپلیمنٹیشن بات کی بات ہے تو وہ بات کی بات نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں کریکولم آپ کے پاس ہمیشہ سے ایگزسٹ کرتا ہے, 2006 سے اسی فارم اینڈ شیپ میں ایگزسٹ کرتا ہے. اور لیکن پچھلے 20 سال سے آپ کے لرننگ جو آؤٹ کمز ہیں وہ چینج نہیں ہو رہے, بچے پورلی پرفارم کر رہے ہیں ہر سبجیکٹ میں, ہر لیول پہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کریکولم انٹروڈیوس کرنے سے, صرف بک چینج کر دینے سے, بڑے بڑے کلیم کر لینے سے کچھ نہیں ہوتا. جو آپ کے اصل ایشوز ہیں, جو آپ کو ایویڈنس اور ریسرچ بتاتی ہے کہ دیز آر دی بروکن تھنگس, ان کو فکس کریں, وہ آپ کرتے نہیں ہیں. نہ آپ کے پاس, آپ کہتے ہیں اس کے لیے بجٹ ہے, نہ آپ کی ول ہے, اور نہ آپ نے وہ ایفرٹ. بالکل ٹھیک.